الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، عموماً ایسی مجلس میں آنے کے لیے ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم برادری رشتہ داری نبھانے کے لیے جا رہے ہیں اور کھانے پینے کی ہماری نیت ہوتی ہے، لیکن ہم آج ابھی یہی نیت کریں کہ ہم دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں. فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس شخص نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، کلام الہی سے منہ موڑا، رب کائنات کے فرمان سے منہ موڑا، آقا علیہ السلام کی نصیحت سے منہ موڑا، آپ علیہ السلام کی سنتوں سے منہ موڑا، تو فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی منہ موڑا، مولا کریم سے اپنا دل نہیں لگایا، اللہ سے محبت نہیں کی، اپنے آپ کو مولا پر فدا نہیں کیا، اپنے دل کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے افعال کو اللہ پر قربان نہیں کیا، تو فرمایا معیشت ضنکا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کہ فلاں آدمی اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہے، آقا علیہ السلام کی نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن خوشحال ہوتا جا رہا ہے. مفسرین نے لکھا مال کی کثرت جو ہے
یہ ترقی کا سبب نہیں ہے۔ یہاں جو مولا کریم نے فرمایا معیشتاً ضنکا کہ راحت کے اسباب تو آپ کے پاس سارے کے سارے موجود ہیں، لیکن دل میں حسرت کی آگ لگی ہوئی ہے، حرص و ہوس کی آگ لگی ہوئی ہے، بغض اور کینے کی آگ لگی ہوئی ہے، دل کے اندر ناشکری کی آگ لگی ہوئی ہے کہ اس کے پاس گھر بھی موجود ہے، اس کے پاس گاڑی بھی موجود ہے، اس کے پاس سواری بھی موجود ہے، اس کے پاس اطمینان اور سکون کے لیے والدین بھی موجود ہیں، بیوی بھی موجود ہے، آل اولاد بھی موجود ہے، باوجود اس کو سکون نہیں ہے، اس کے دل میں اطمینان اور قرار نہیں ہے، دل اتنا بے چین ہے، اتنا بے چین ہے۔ اللہ روم نے فرمایا اللہ سے غداری کرنے والا، اللہ سے بے وفائی کرنے والا ساری نعمتیں دنیا کی مل جانے کے بعد بھی وہ ساری نعمتوں سے محروم ہے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ محروم نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسے باولا کتا ہو جو پاگل ہو کر پھرتا ہے، ایک پر حملہ آور ہونے کے لیے پھرتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی اتباع کرنے والا نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق نہیں ہے، اس کے بعد اسباب دنیا ہے، راحت کے اسباب ہے، لیکن دل بے قرار ہے، دل بے چین ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اس دل کو سکون اور قرار دلوانا ہے تو پھر ہمیں مولا کی فرما برداری میں آنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے اندر سکون اور اطمینان آ جائے، ہم حقیقی معنی میں ترقی یافتہ کہلائیں، حقیقی معنی میں ہم ایک پرسکون انسان کہلائیں، تو ہمیں اپنے ربا سے وفا کرنی ہوگی۔ جہاں کہیں بھی ہو اپنے ربا کو یاد کریں، جیسے فرمایا بچپن میں آپ اپنے ابا کو یاد کرتے تھے، اب مرتے دم تک جہاں کہیں آپ کو مشکل آئے، جہاں کہیں آپ کو پریشانی آئے، اپنے ربا کو یاد کریں۔ جیسے بچہ اپنے ابا کو یاد کرتا ہے، اب آپ اور مجھ پر لازم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے ربا کو ہر حال میں، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے ربا کو یاد کریں۔ اگر ہم نے اپنے ربا کو یاد نہ کیا، ہمارا دل بے سکونی کی آگ میں جلتا رہے گا، جس کو قرآن نے کہا ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ کا عذاب کیا ہے؟ فرمایا دنیا کے اندر اللہ کا عذاب یہ ہے کہ اسباب دنیا، اسباب راحت، اسباب سکون تو میسر ہے، لیکن دل بے چین ہے۔ اسی کو فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ یہ زندوں میں سے ہے نہ یہ مردوں میں سے ہے۔ یہ زندگی اور موت کے درمیان والی جو کیفیت ہے جس کو سکرات کہتے ہیں، یہ اس کیفیت سے دوچار ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی اطمینان اور سکون میری زندگی میں کیسے آئے گا۔ آج ہمارے ہاتھ میں جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے ہم لطف اٹھا کر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، لیکن جو چیز ہمیں میسر نہیں ہے اس کے لیے ہم بے قرار، بے چین ہوئے پھر رہے ہیں۔ اس کی حرص اور ہوس نے ہمیں بے چین اور بے قرار کر دیا ہے کہ ہمیں نماز کا ہوش نہیں، قرآن کی تلاوت کا ہوش نہیں ہے، ہمیں اللہ سے محبت کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو محبت صرف زبان کے دعووں کا نام نہیں ہے، محبت نام ہے کہ اپنے محبوب پر اپنے دل و جان سے قربان ہو جاؤ، اپنے دل و جان سے اپنے محبوب پر فدا ہو جاؤ۔
تو پھر ہمیں اللہ نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا کہ ہم مولا کریم پر دل و جان سے فدا ہو جائیں. آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہم اپنے دل و جان سے فدا ہو جائیں. اور یہ فدا ہونا ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، ہمارا لین دین، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار بتائے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں یا جھوٹی محبت کرنے والے ہیں. ہم اللہ کے یقیناً سچے فرما بردار ہیں یا پھر خالی زبان سے دعوے دار ہیں. تو میرے دوستو، ان چیزوں کو سمجھیے اور جو نعمت میسر ہے اس پر اللہ کا شکر کرو. اللہ نے قرآن پاک میں گلا کیا ہے افلا یشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہے. بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کاش میرے پاس گاڑی ہوتی. ارے بھائی تیرے پاس گاڑی نہیں ہے لیکن گاڑی والے کے پاس صحت نہیں ہوگی، گاڑی والے کے پاس زندہ دل نہیں ہوگا، گاڑی والا کسی معشوق کے لیے پریشان جا رہا ہوگا، کسی مر سڑ جانے والی لاش لگے بے قرار جا رہا ہے. اور تو غریب ہے تو کیا ہوا؟ تجھے اللہ نے سکون اور اطمینان کی نیند عطا کر دی ہے. بڑے بڑے دولت مندوں کو دیکھیے، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، لاکھوں کروڑوں بلکہ کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن سکون اور اطمینان کی نیند میسر نہیں ہے. تو دل میں اگر سکون لینا ہے کون مع الصادقین. کہہ دیتے ہیں ہمیں بہت پتا ہے، ہم بہت کچھ جاننے والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ والوں کے پاس جانے کی. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی والو، پرہیزگارو، کونوا مع الصادقین، میرے سچوں کی دوستی میں آ جاؤ، میرے سچوں کی صحبت میں آ جاؤ. جب میرے سچوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آنا جانا ہوگا، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. یہ کافروں کو حکم نہیں دیا، یہ فاسقوں فاجروں کو حکم نہیں دیا، اللہ نے یہ اپنے پیاروں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا. پھر اس کے بعد اتقوا اللہ فرمایا، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، جو اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، اسے اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، میرے پیاروں کی صحبت میں آ جاؤ، میرے پیاروں کے ساتھ یاری لگا لو. لیکن ہمیں دو لفظ آ جائے ہم کہتے ہیں ہم خود بڑے فن خواہ ہیں، دو کتابیں پڑھ لیں ہم کہتے ہیں ہمیں بہت کچھ آتا جاتا ہے. لیکن اپنے اکابرین اور اسلاف کو دیکھیے کہ وہ اپنے بزرگوں کے پاس آ رہے ہیں، جا رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھو، آقا علیہ السلام کی صحبت میں روزانہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور اپنی اصلاح کروا رہے ہیں. اور یاد رکھو اصلاح اللہ والے کی صحبت کے بغیر مشکل ترین ہے. اور بات مفسرین کے نزدیک، بات اہل اللہ کے نزدیک ناممکن ہے. کیا ضرورت ہے اللہ والوں کی؟ قرآن کہہ رہا کونوا مع الصادقین. پھر کہتے ہیں جے حضرت صاحب اس دور میں کون ہے اللہ والا؟ اس دور میں کون ہے اللہ والا؟ میرے دادا پیر شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا ارے بھائی، ایک باپ جب اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا روزانہ آدھا کلو دودھ پیا کرو، روزانہ 1 کلو دودھ پیا کرو، تو وہ ایسے نہیں کہہ دیتا، پہلے دودھ کا بندوبست کرتا ہے، گھر میں دودھ لا کے رکھتا ہے، پھر کہتا ہے میرا بیٹا 1 کلو دودھ پیا کرو. گھر میں دودھ نہ ہو ایسے باپ نہیں کہتا، ایسے اپنی اولاد سے اولاد نہیں کرتا. مولا کریم نے جو فرمایا کونوا مع الصادقین، میرے سچوں کے ساتھ آ جاؤ، میرے دوستوں کی صحبت میں آ جاؤ. ایسے نہیں فرمایا اہل اللہ دنیا میں موجود ہے، اہل اللہ دنیا میں موجود ہے. اگر کسی کا ضمیر یہ کہتا ہے اللہ والے دنیا میں موجود نہیں ہے، پھر سمجھ لو اس دھرتی کا ایک لمحہ رہنا بھی یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کیوں ہے.
کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دھرتی کی، اس دنیا کی بقا کا راز اہل اللہ ہے، اہل اللہ کے وجود کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، یہ دھرتی چل رہی ہے، اس پر جو خدائی قانون ہے یہ چل رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے اس دھرتی کو برقرار رکھا ہے، اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے یہ نظام چلایا ہے، اس نظام کو بچایا ہے۔ جس دن اللہ کے پیارے ختم ہو جائیں گے اللہ اس نظام کو ختم کروا دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت ٹوٹے گی جب زمین پر کوئی ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، اور وہ دل سے کلمہ ہے، وہ دل سے کلمہ پڑھنے والا اللہ کا دوست ہوگا۔ جب اللہ کا دوست ہوگا تو تب ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ تو اعتدال کی زندگی بناؤ، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی معیشت یہ ہے، آدھی معیشت یہ ہے کہ آپ اپنے وسائل کو میانہ روی سے استعمال کریں۔ آپ کی اور میری اوقات 10 روپے کی ہو، خرچ 20 روپے کریں گے تو لازمی بات ہے کاروبار ختم ہو جائے گا، دکانداری ٹھپ ہو جائے گی، بزنس ختم ہو جائے گا۔ اگر فیکٹری کا مالک ہے اس کی فیکٹری ختم ہو جائے گی، اگر دکاندار ہے دکانداری ختم ہو جائے گی، اگر کھیتی باڑی کرنے والا ہے اس کی کھیتی باڑی ختم ہو جائے گی۔ آدھی معیشت یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کیا، جہاں ضرورت ہے وہاں پیسہ خرچ کرنا، اور جتنا ضرورت ہے اتنا خرچ کرو۔ بدقسمتی سے آج ہمارا دین جو ہے نا، دین صرف جنازے پر بچا ہے، بس اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ ہماری دکان میں دین نہیں ہے، ہماری شادیوں میں، ہمارے نکاح میں، ہماری برادری کا کٹ ہو اس میں دین نہیں ہے، ہمارے تھانے میں، ہماری عدالت میں دین نہیں ہے، لیکن سارے دیندار ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، سارے کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہم دین کو سمجھنے والے ہیں، ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن قرآن سے محبت کرنے والا قرآن کی نہیں مانتا۔ جب بیٹے کی شادی آتی ہے اللہ کے دین کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے، شیطان کے سارے لوازمات شادی میں لے آتا ہے، ساری بدماشیاں شیطان کی اپنی شادی میں لے آتا ہے، تو پھر آ جاتے ہیں حضرت صاحب طویل سے شادی نہ ہونی میں شادی دے کے عالم کو سجا ہوا نہیں، کیوں کو سجا ہوا؟ فلانے سیاستدان کو، فلانے سیاستدان کو، فلانے سیاستدان کو، فلانے گلوکار کو، فلانے میراثی کو، فلانے کنجر کو، بل ہوں دعا کیا اثر کر سکتا؟ بڑے سے بڑا انجینئر بلا لو، اگر آپ کی عمارت کی بنیاد صحیح نہیں ہے، دوسری تیسری منزل اس کو بنا کر دے دو، وہ کہے گا بھائی میں نے بنا سکتا، تو ایک اللہ والا کیا کر سکتا ہے؟ اور یاد رکھو اللہ والوں کی دعائیں اس وقت ہمارے حق میں قبول ہوگی جب ہمارا کھانا پینا حلال ہوگا، ہمارے اعمال جائز ہوں گے، ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اگر حرام کھائیں گے، زنا کریں گے، بدکاریاں کریں گے، اہل اللہ کی دعائیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اہل اللہ کی دعائیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مسلمان عورت کی عزت بچاتا ہے اپنے آپ کو عزت بچاتا ہے، یعنی کوئی بنت حوا سامنے آ گئی، اس نے اپنی نظر جھکا لی، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں،
یہ بات شیطان کے حواری کہتے ہیں حضرت صاحب ہم اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اچھی نظر سے دیکھنا تو جائز ہے، تو اچھی نظر سے اپنی ماں کو دیکھ، اچھی نظر سے اپنی بہن کو دیکھ، اچھی نظر سے اپنی بیٹی کو دیکھ، یہ تجھے کس نالائق نے سکھایا ہے؟ یہ غیر کی بیٹی کو دیکھنا اچھی نظر ہے، یہ تو بری نظر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان کو فرما دیجئے کہ جب آپ کے سامنے کوئی خاتون آئے، مومن مردوں کو چاہیے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کی پلکوں کو جھکا لے۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا اللہ نے یہ تو ہمیں پلکیں عطا کی، یہ اس لیے عطا کی کہ جب حسینہ سامنے آئے نظر جھکا لو، جب حسینہ سامنے آئے اپنی نظر جھکا لو، یہ مردانگی ہے۔ باول کتے کی طرح کسی کی ماں بہن کو دیکھنا یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ بڑی غیرت سے کہہ رہے ہو کہ حضرت صاحب توہین کرتے ہیں، حضرت صاحب ہمیں برا بھلا کہتے ہیں اس لیے ہم نہیں جڑتے۔ او بھائی نہ جڑو، اگر جڑو گے اصول اور ضابطہ اللہ کی راہ میں تنزلی کا سب سے بڑا سبب، اللہ کی محبت سے دور ہونے کا سب سے بڑا سبب، اللہ کی محبت سے محروم ہونے کا سب سے بڑا سبب، قرآن کی تلاوت سے محروم ہونے کا، نماز سے محروم ہونے کا، اللہ کے ذکر سے محروم ہونے کا سب سے بڑا سبب بدنگاہی ہے۔ آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، آنکھوں سے بے ریش لڑکوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ یاریاں لگانا، ان کو ٹھڑکے مارنا، یہ ہماری بربادی کا سبب ہے۔ اور یہ ایسے گناہ ہے ہم مولا کریم کے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے دوستو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے کسی امتی کے سامنے کوئی خاتون آ جائے اور وہ اتنا حسین ہو، اتنا حسین ہو کہ میرے امتی کی ایک بار اچانک نظر پڑ گئی، اب اس نے خوف الہی سے نظر جھکا لی، اس نظر جھکانے میں اگر اس کی جان نکل گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ بٹھایا جائے گا، نبیوں کے ساتھ عرش کے سائے میں بٹھایا جائے گا۔ یہ بھی چھوٹا موٹا اعزاز نہیں ہے، لیکن کیا کرے یہاں اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، نماز پڑھنے والے، تسبیحات پڑھنے والے ایک گناہ میں مبتلا ہے، اور شیطان بڑا بدماش ہے۔ شیطان بڑا بدماش ہے، یہ نئے نئے لوگوں کو جو اللہ والوں کی صحبت سے محروم ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، ذکر اللہ کرنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے جو دل میں نور آتا ہے، اس نور کو ضائع کرنے کے لیے یہ صوفیوں کو بھی چکر دیتا ہے کہ یہ سڑک پہ آنے جانے والی خواتین کو دیکھ کے کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنی بے حیائی آ گئی، اتنی بے حیائی آ گئی، جبکہ اندر ہی اندر دل مزے لے رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر دل لذتیں لے رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دھوکہ نہ دو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو
کہتے ہیں حضرت اگر خواتین بے پردہ نہ ہوں ہم سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا ایک نبینا آدمی اگر 30-40 سال کی عمر گزر جانے کے بعد کہے الحمدللہ صحیح میں کدی کہیں ماں بھیڑ دھی ڈٹھی کمال ہے. بتیوں دا شدہ اندھا تو تیری دید ہویا تو ایک خسرات ہجرا کے الحمدللہ میرے دل کے اندر کہیں خواہش نہیں تھی جو میں زنا کرا. تو ولی میں سو ولی وہ ہے جس کے دل کے اندر گناہوں کی خواہش اٹھتی ہے اور وہ اس خواہش کو دبا دے. اس کا دل کرتا ہے میں حسینوں کو دیکھوں لیکن اس کے سامنے مولا کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وہ اپنی نظریں جھکا لیتا ہے. اس کا دل کرتا ہے میں حسینہ کو دیکھوں. آقا علیہ السلام کا فرمان آ جاتا ہے اس کے سامنے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. دیکھنے والے پر اور جو سج دھج کے باہر آتی ہے یہ سج دھج کے باہر آتا ہے جو جوان لڑکا جس کے منہ پر داڑھی نہیں آئی سج دھج کے باہر آتا ہے کہ میرے عاشق مجھے دیکھے میں اچھو کے ایمان کو دکھا کے رکھ دوں. فرمایا ان دونوں پر اللہ کی لعنت. ہمیں ایک تو یہ بیان بھی پسند نہیں ہے مجھے پتا ہے. ہمیں بیان پسند ہے کہ ہرنی والا قصہ ہو. ہمیں بیان پسند ہے کہ بس ایک قصہ ہو تسلسل کے ساتھ سناؤ سریلی تقریر ہو بس جاؤ. لیکن انور شاہ حضرت آغا شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو بندہ اپنی زبان بیچ دے. آغا شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو اپنی زبان بیچ دے وہ اپنی ماں کو زنا کے لیے بیچ دے. زبان بیچنا اس سے بڑا گناہ. ہم تو سمجھا رہے ہیں کہ جو دل میں نور آیا ہے اس کی حفاظت کرو اور یہ حفاظت کا جذبہ پیدا ہوگا اہل اللہ کی صحبت سے. اللہ والوں کی صحبت میں جب آپ مسلسل بیٹھو گے انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا. تو بہرحال فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا. جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں کل قیامت کے دن جب وہ جمع کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے اندھے ہوں گے نبینے ہوں گے ان کی نظر نہیں ہوگی آنکھیں نہیں ہوگی اور یہ وہاں کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی. اے میرے پالنے والے رب اے میرے پالنے والے رب یہ کیا ہو گیا یہ مجھے کیسا اٹھایا گیا کہ میں نبینا ہوں وقد کنت بصیرا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. دنیا میں میری آنکھیں تو ٹھیک تھی آج اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے زنا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. کل قیامت میں انگوٹھا اٹھایا جائے گا. مشکات شریف کی حدیث ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں غیر کی عورتیں دیکھتا ہے جو آنکھوں سے زنا کرتا ہے جو دنیا میں کانوں سے زنا کرتا ہے کہ حسیناؤں کی باتیں سنتا ہے جو دنیا میں زبان سے زنا کرتا ہے کہ حسیناؤں کی باتیں کرتا ہے جو دنیا میں ہاتھوں سے زنا کرتا ہے کہ حسیناؤں کی طرف چل کر جاتا ہے جو دنیا میں پاؤں سے زنا کرتا ہے کہ حسیناؤں کی طرف چل کر جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کل میدان حشر میں جب میدان حشر میں ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں گے
اللہ وہاں گھات لگائیں گے. وہاں اللہ نے ایک خوفناک قید خانہ بنایا ہے. جو آنکھوں سے زنا کرتا ہے، کانوں سے زنا کرتا ہے، زبان سے زنا کرتا ہے، جو ہاتھوں سے زنا کرتا ہے، جو پاؤں سے زنا کرتا ہے، مولا کریم اسے اپنے اس قید خانے میں اپنے فرشتوں سے حکم فرمائیں گے جکڑ کر ڈال دیجیے. تو یہ چھوٹے موٹے جرائم نہیں ہیں. خصوصاً نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. کسی کی ماں بہن کو دیکھنا یہ کوئی عام جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. اور آپ کو کل قیامت کے دن اللہ کی نافرمانی کے بعد یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ یا اللہ مجھے آپ نے اندھا کیوں اٹھایا، مجھے آپ نے اندھا کیوں کھڑا کیا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا آپ کو، اور مجھے یہ نہ وہاں کہنا پڑے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والی زندگی گزارو. اور گناہ چھوٹنا اس وقت ممکن ہے، اس وقت آسان ہوگا جب ہمارا اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا. ایک آدمی مجھے کہتا ہے حضرت صاحب بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑا زور لگاتے ہیں، لیکن زنا نہیں چھوٹ رہا. میں نے کہا لازمی بات ہے. آپ کہتے ہو میں توبہ بھی کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں، ہمت بھی کرتا ہوں، زنا نہیں چھوٹ رہا. اس کا مقصد، اس کا مطلب اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ زانیوں کی صحبت نہیں چھوڑ رہے. جس دن آپ زانیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو گے، شرابی شراب پینے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے گا، چوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے گا، جس دن عدالت تھانے میں آنے جانے والوں کی صحبت چھوڑ دے گا، اس دن ساری شرارتیں ختم ہو جائیں گی. اس دن آپ کا نفس پاک ہونا شروع ہو جائے گا. مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت صاحب اے نظام ہے اللہ دے بندے جیڑا کھڑے میں ایویں نہ آندا ہم کو مطلب صاحب گھر ساڈا ہے. میں انہوں پہلے آ کے میں کہ حضرت صاحب ڈھیر رولے پائے ہوئے نے تے میں وہ گھر بیٹھا رہا. کل میں ایک جا تقریر کرن گیا، انہاں شاید کوئی دوست وچ بیٹھے ہوئے او دعا نہیں تھی روٹی چلا دیتے نے. من میں کو کہ دعا کرو، میں کہ ہن کراؤ بیٹھے جلے تو کو ادب کہنی تمیز کہنی ول کیا تھی سی. تو بہرحال